أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ جز 15 میں ہم سورۃ الکہف جو ہے شروع کیے تھے، اور ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں، جبکہ انہوں نے یعنی ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دور دریاؤں کے سنگم پر ایک بندے سے ملنے کا حکم دیا، اور وہ بندے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جہاں مچھلی ان کو سمندر میں دریا میں راستہ بناتی ہوئی چلی جائے گی، وہاں پر جو ہے حضرت خضر ان کو ملیں گے۔ یہ جو ہے ان کو بتایا گیا تھا کہ وہاں جا کر ان سے ملنا ہے۔ ان کے شاگرد یوشع بن نون جو تھے وہ ان کے ساتھ اس سفر پہ تھے، تو وہ جو ہے جہاں پر مچھلی گم ہو گئی وہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ اب وہ آگے چلے گئے، پھر جب کھانا کھانے کے لیے گئے تب یاد آیا، پھر وہ واپس پلٹے تو پھر وہاں پہ جو ہے حضرت خضر ان کو ملے۔ اب حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر جو ہے کر نہیں پائیں گے، اور حضرت خضر کو علم کی وجہ سے صبر تھا، تو علم ان کو کیونکہ بہت زیادہ تھا اس وجہ سے ان کو جو ہے صبر بھی تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حضرت خضر نے جو ہے ان کے ساتھ شرط رکھی کہ چاہے جو بھی ہو کم واٹ میں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، میرے ایکشنز پر کویسچن نہیں کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئے، ایک کشتی سے گزرے، کشتی والوں نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ان کو لفٹ دی، لیکن ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنے کے باوجود حضرت خضر نے اس کشتی کو کیا کیا؟ ڈیمیج کر دیا، کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا تم نے کیا؟ یعنی ان لوگوں نے تو ہمیں لفٹ دی، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، پھر ان کی کشتی کو کیوں ڈیمیج کیا؟ تو حضرت خضر نے انہیں وارننگ دی کہ میں نے تو شرط رکھی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر آگے جا کر ایسا ہوا کہ ایک نوجوان لڑکے کا جو ہے حضرت خضر نے قتل کر دیا، تو اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے کویسچن کیا۔ اب تیسری بار ایسا ہوا جو واقعہ ہم آگے لیں گے کہ ایک بستی پر وہاں پر پہنچے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ لیا تھا، لوط علیہ السلام کا واقعہ لیا تھا۔ پہلے کا زمانہ لاڈجز، ہوٹلز وغیرہ کسی بستی میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ بستی والے ہی کیا کرتے تھے، جو مسافر ہوتے تھے ان کو اپنے گھر میں جگہ دیتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جو ہے ایک بستی پر پہنچے، بستی والوں سے جو ہے انہوں نے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے جو ہے کھانا دینے سے اور ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، اب اس دیوار کو یعنی گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے ٹھیک کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دوبارہ حضرت خضر سے سوال کیا کہ آپ نے اس دیوار کو کیوں ریپیئر کیا؟ یہاں پر تو ہم یہ دیوار کو ریپیئر کرنے کی مزدوری کا جو پیسہ ہے وہ لے سکتے تھے، تاکہ جو ہے اس سے ہم اپنا گزارا کر سکے، اور کیونکہ ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں، قال اس نے کہا، کس نے؟ حضرت خضر نے کہا، الم اقل لک، کیا نہیں میں نے کہا تھا تجھ کو، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا، معی صبرا میرے ساتھ صبر کا، یعنی اس چیز کا بھی حضرت خضر کو علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ان سألتک،
اگر میں سوال کروں تجھ سے عن شیء کسی چیز کا بعدہا اس کے بعد یعنی فرام ناؤ آن ورڈز اگر میں آپ سے کوئی کویسچن کروں گا فلا تو نہ تصاحبنی تو ساتھ رکھنا مجھ کو، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب ایک لاسٹ چانس مجھے دے دیجئے، اس کے بعد نیکسٹ ٹائم سے میں نہیں جو ہے آپ سے کوئی سوال کروں گا۔ قد تحقیق بلغتا پہنچا تجھ کو من لدنی میری طرف سے عذر یعنی اب انہوں نے کہا I'm sorry for it، اب اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا تو دونوں چل دیے، کون دونوں چل دیے؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چل دیے۔ اب یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تھے، ہو سکتا ہے نہیں تھے، جیسے ہم ایسی سٹیٹمنٹ میں کہتے تھے کہ میاں بیوی دونوں گئے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ بچے بھی گئے، تو ہو سکتا ہے حضرت یوشع بن نون ساتھ تھے یا ہو سکتا ہے حضرت یوشع بن نون جو ہے پیچھے ہی سفر میں جو ہے انہوں نے اپنا سفر ختم کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ وی ڈونٹ گیٹ جو ہے وضاحت اس چیز کی ہم کو نہیں ملتی، بٹ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتیا وہ دونوں جب آئے اہل قریتی ایک بستی والوں کے پاس استطعما تو ان دونوں نے کھانا مانگا، کیونکہ جیسے ریسٹورانٹ دھابا وغیرہ کا جو ہے سسٹم نہیں تھا۔ اہلہا اس کے رہنے والوں سے فابوا ان یضیفوہما کہ وہ تو انہوں نے انکار کر دیا مہمان بنائے ان کو، یعنی ان کی مہمان نوازی سے اس بستی والے نے انکار کر دیا۔ فوجد تو دونوں نے پائی فیہا اس میں جدارن ایک دیوار یریدو وہ چاہتی تھی ان ینقض کہ ٹوٹ جائے، فاقامہ تو اس نے قائم کر دیا اس کو۔ اب یہ دیوار چاہتی تھی کہ ٹوٹ جائے، ایک تو یہ کیا ہے کلام کا انداز ہے، دیوار گرنے والی تھی، ایک بیوٹیفل انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، ایک یہ ہے، اور دوسرا نان لیونگ تھنگس کے بارے میں جیسے قرآن میں احادیث میں آتا ہے کہ تسبیح کر رہی تھی، یعنی جھاڑ کا تسبیح کرنا، نان لیونگ تھنگس کا تسبیح کرنا، یہ بھی قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے۔ اور جو جھاڑ کا تنا یا ممبر تھا وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رونا، اور ایک جگہ قرآن ایک نے کئی دفعہ قرآن میں جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ لا یفقہون تسبیحہم، تم جو ہے ان نان لیونگ تھنگس کی اور یہ نان لیونگ جو کریچر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں ہیں کریشنز ہے ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے ہو، تو ہو سکتا ہے یہ دیوار کا جو ٹوٹنا ہے یا اس کا جو بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، یا ہو سکتا ہے یہ کلام کا ایک انداز ہے۔ خیر بہرحال مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار ٹوٹنے والی تھی، گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس کو کیا کیا ریپیئر کر دیا، ریکنسٹرکٹ کر دیا، کس کو؟ گرنے والی دیوار کو۔ قالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر بول پڑے اور پھر انہوں نے کہا لو شئتا اگر تو چاہتا لاتخذتا البتہ تو لے لیتا علیہ اجرا اس پر اجرت، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ دیوار ٹھیک کرنے پر ایک مشورہ دیا کہ اب ان لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب ہم جو ہے اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے لیتے تو پھر ہمارا گزارا ہو جاتا۔ قالا کہا، کس نے؟ حضرت خضر نے، ھذا یہ ہے فراق جدائی بینی و بینک میرے درمیان اور تیرے درمیان۔ اب حضرت خضر نے کہا اب اس سے زیادہ ہم اب ساتھ آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہم کچھ اور باتیں جان لیتے۔ تو اب یہاں پر دونوں کی جو ہے جدائی ہو گئی۔ سأنبئک ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو بتأویلی حقیقت، تعویل یعنی اصل مطلب، ان باتوں کا انٹرپریٹیشن کیوں انہوں نے جو ہے ایسا کیا، ما لم جو نہیں تستطع تو کر سکتا علیہ اس پر صبر، یعنی ان کے پیچھے کے جو ریزنز جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر کے سوال کیے میں تم کو بتاتا ہوں۔ اما السفینۃ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت تو وہ تھی لمساکین مسکینوں کی، یعنی اب جو ہے حضرت خضر نے کہا جو کشتی تھی وہ جو ہے ایک مسکینوں کی تھی، محنت کرنے والے غریب جو محنت کر کے اپنا پیٹ بھرتے تو ہیں لیکن جتنا مال وہ اپنی محنت سے کماتے ہیں وہ ان کو پورا نہیں ہوتا، تو یہ مسکین لوگوں کی تھی۔ یعملون جو کام کرتے تھے فی البحر سمندر میں، فاردت تو میں نے چاہا ان اعیبہا میں عیبدار
کر دوں اس کو. اب کیوں عیبدار کر دوں اس کو؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ اور تھا ان کے پیچھے ملکن ایک بادشاہ یأخذ کل جو لے رہا تھا ہر سفینتن کشتی کو غصبا غضب کر کے یا ظلم کر کے. یعنی اب یہاں پر جو ہے ایک بادشاہ تھا جو کیا کر رہا تھا، جبرن کشتیوں کے اوپر قبضہ کر رہا تھا. تو اس لیے جو ہے حضرت خضر نے کیا کیا، اس کشتی میں عیب ڈال دیا. یعنی اس بادشاہ کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگی اس کے اوپر جانا تھا، مہم کے اوپر جانا تھا، تو وہ سب جگہ سے کشتیاں کلیکٹ کر رہا تھا اور اچھی اچھی کشتیاں جو ہے کلیکٹ کر رہا تھا. اگر اس میں کوئی ڈیمیج ہوتا کچھ ہوتا تو پھر وہ نہیں لے رہا تھا. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی برائی میں بھی بھلائی ہوتی ہے، لیٹر آن ہم کو پتہ چلتا ہے. جیسے کبھی جو ہے آپ نے سنا ہوگا کسی کی فلائٹ مس ہو گئی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فلائٹ کریش ہو گئی. تو جو ہے کوئی بے اولاد ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد اس لیے نہیں دی کہ اولاد ہوتی تو اولاد سرکش ہوتی یا پھر وہ اولاد جہنم میں جانے کا سبب ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، کچھ غلط ہوتا ہے تو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور لیٹر آن ہم جو ہے اس کو ریئلائز کرتے ہیں. اب حضرت خضر نے بھی کشتی کو عیبدار کر دیا. کیوں کر دیا؟ وہ کشتی کو بچانے کے لیے، سیو کرنے کے لیے. تو اب یہاں پہ ہم کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ حضرت خضر نے جو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا اور جو ہے اس کو بچانے کے لیے کیا. جیسے ایک گھر میں آگ لگ رہی ہے اور تو پھر وہ آگ سے گھر والوں کو نکالنے کے لیے، وہ آگ کو بجھانے کے لیے دروازہ ہم توڑ دیں یا کسی حصے کو جو ہے گھر کے ہم توڑ کر اس کے اندر جو ہے آگ بجھانے کی کوشش کریں تو پھر دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن حضرت خضر نے جس طرح ڈیمیج کیا وہ ایک علم کے بیسڈ پر، اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن کے اوپر جو ہے بیسڈ انہوں نے کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ تو تھے اس کے والدین، مؤمنینی دونوں مومن، فَخَشِينَا تو ڈر ہوا ہم کو. یعنی اب کس کو ڈر ہوا؟ یہ حضرت خضر کو ڈر ہوا. اَن يُرْهِقَهُمَا کہ وہ غالب آ جائیں گے ان دونوں پر، طغیاناً سرکشی سے، وَكُفْرًا اور کفر کے ساتھ. یعنی دین کے خلاف مجبور جو ہے ان کو کرے گا. ان کے ماں باپ جو ہے دونوں کون تھے؟ ماں باپ نیک تھے اور بچہ سرکش تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے اگینسٹ مجبور کرے یا پھر وہ مجبور ہو کر ایسے کام کرے جس سے یہ ماں باپ جہنم کے مستحق ہو جائے. تو یہاں پہ خشینہ تو ڈر ہوا ہم کو، یہ حضرت خضر ہے. اور اٹ کوڈ بی، یعنی کیونکہ پلورل ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے پلورل ورڈ آتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے کیونکہ ڈر اللہ تعالیٰ کو نہیں ہو سکتا ہے. یہ حضرت خضر ہے. اور ہو سکتا ہے ملک الموت ہے کیونکہ ملک الموت کے بغیر تو جو ہے جان نہیں نکالی جا سکتی. اب یہاں پر دیکھیے آج کتنے بچے والدین کی جہنم کا سبب بنتے ہیں ان کی تربیت کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں جو آج کل تو بہت زیادہ چل رہا ہے، بہت لڑکیاں جو ہے غیر مسلمان لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں، کافر لڑکیوں سے بھی لڑکے شادی کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے زندگی نہیں گزار رہے. بہت ایسی چیزیں اولادیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ یا والدین جہنم کے مستحق ہو سکتے. تو اسی طرح کی ان کی بھی اولاد تھی، تو نیک تھی ان کے ماں باپ، لیکن وہ جو ہے مجبور یا کچھ ایسے فتنے میں ڈالنے والا تھا جس کی وجہ سے اس کا قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا تو ارادہ کیا ہم نے، أَن يُبْدِلَهُمَا کے بدل دے ان کو، رَبُّهُمَا ان کا رب، خَيْرًا مِّنْهُ بہتر اس سے، یعنی اور اچھی اولاد ان کو دے، زکاتاً پاکیزگی میں، یعنی جو گناہوں سے پاک ہو، جو توحید کے اوپر ہو، اقربا اور زیادہ قریب، رحمہ رحمت میں یا شفقت میں. تو اب یہاں پر لڑکے کو کیوں حضرت خضر نے قتل کیا اس کا ایکسپلینیشن دیا گیا ہے. جیسے ایک جو ہے ہم آیت بھی پڑھے تھے، دیکھیے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کراہیت کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اسی طرح جو ہے یہاں پر ایک چیز ناپسندیدہ تھی، لیکن کیونکہ اس آدمی کے لیے وہ چیز بہتر تھی یا پھر اس لڑکے کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے وہ چیز بہتر تھی، تو پھر جو ہے حضرت خضر نے یہ ایک ایسا کام کیا. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر نے جس طرح قتل کیا، کیا کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مرتد کا قتل جو ہے دین سے پھر جائے، اس کا جو ہے شرعاً جائز ہے، اور یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. یہ اگین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے، وہ خیر ہوا، واقعہ الگ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے اولادوں کو ذبح نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک ایکسیپشنل کیس تھا.
اور دوسرا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے اوپر ہوا تھا، تو ایسے ہم جا کر اس کا قتل کرنے میں بھلائی ہے یا اس کا قتل کرنے سے اس کے ماں باپ، ایسا نہیں کر سکتے ہم. یہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز پہ ہوا، ایکسیپشنل کیس تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار، اب یہ دیوار کا جو تعلق ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو تھی دو لڑکوں کی، یتیمینی، دونوں یتیم تھے. اب یہ دیوار جو تھی دو یتیموں کی پراپرٹی تھی، فی المدینتی، شہر میں، وکانا، اور تھا، تحتہ، اس کے نیچے. کس کے نیچے؟ اس دیوار کے نیچے. کنز لہما، ایک خزانہ ان دونوں کا. وکانا ابوہما صالحا، اور تھا ان کا والد نیک. اب نیچرلی نیک والد ہوگا تو اس کی کمائی بھی جو ہے حلال ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حلال کمائی کو اس کے بچوں کے لیے جو ہے کیا کیا؟ سیف کیا. حرام کتنا بھی کیوں نہ ہو، اس میں نہ سکون ہوتی ہے نہ برکت ہوتی ہے، لیکن حلال تھوڑا سا بھی ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان دو یتیم لڑکوں کا مال جو اس کے نیک والد نے حلال طریقے سے کمایا تھا، اس کو اس دیوار کے نیچے بچا لیا. فَأَرَادَ، تو ارادہ کیا، ربک، تیرے رب نے، ان یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچے، اشدہما، اپنی جوانی کو، یعنی جب تو بالکل چھوٹے تھے، وَيَسْتَخْرِجَا، اور نکالے، کنزہما، اپنے خزانے کو، یعنی بڑے ہونے کے بعد وہ خزانہ ان کے کام آئے گا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ ہڑپ لیتے. اور ویسے بھی وہ بستی والے تو اتنے بد اخلاق تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کی مہمان نوازی ہی نہیں کیے، کھانا ہی ان کو نہیں کھلایا. تو جیسے ہی وہ دیوار گرتی اور وہ مال کو دیکھتے تو پھر وہ تو فوراً لوٹ لیتے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو رحمتن، بطور رحمت، من ربکا، تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل علم دیا، اور اس علم کے اوپر بیسڈ یہ کام کیا، اور ان سے کچھ اسپیشل کام لینا تھا، کچھ اسپیشل جو ہے ان سے ایک پرپس تھا جس کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ دیا. اور انہوں نے جو ہے یہ جو بھی کیا وہ ایک خاص مصلحت کے تحت کیا، اور وہ واضح نہیں کیا، لیکن رزلٹ اس کا اچھا تھا. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کتنا امپورٹنٹ ہے. وما فعلتہ، اور نہیں میں نے کیا اس کو، عن امری، اپنے حکم سے. یعنی اب حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کلیئر کیا کہ یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا. ذالک، یہ ہے، تأویل، حقیقت، ما لم، جو نہیں، تستطع علیہ صبر، تم استطاعت رکھ سکتے اس پر صبر کی، یعنی لا علمی کی وجہ سے تم نے صبر نہیں کیا. حضرت خضر کو کیونکہ علم تھا اس لیے ان کے اندر صبر تھا. تو علم کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر صبر آ جاتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اچھا یہ آگے جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس سے پہلے لیٹس جو ہے ریپ اپ دس. تو اس پورے واقعے سے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے سے جو ہے کیا ہم کو پتہ چلتا ہے؟ لیسن جو ہم کو ملتا ہے، سب سے پہلے لیسن 1، علم کی امپورٹنس. تو علم کتنا ضروری ہے. سیکنڈ، سیکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے، اور صبر کے ساتھ ساتھ غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3، عاجزی وتھ ٹیچر، اور ٹیچر کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی جس کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے، ان کا پورا واقعہ رائٹ فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ ہم کو پتا ہے، پھر بھی اتنے بڑے نبی انہوں نے حضرت خضر کو اپنے پاس نہیں بلایا، ان کے پاس وہ گئے. عزت ٹیچر کی کیسے کرنا چاہیے، خود جانا چاہیے، اور استاد کے پاس کیسے رسپیکٹ سے ہونا چاہیے. اگر اس استاد کوئی سوال کرے تو جواب نہ دے، آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا جو ہے، اب یہاں پہ تو انہوں نے اپنے اس میں پہلے ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ کویسچن نہیں کرنا. تو اگر استاد کہے کہ سوال نہ کرے تو نہیں کرنا چاہیے. اگر استاد سوال کا جواب نہ دے تو پھر اصرار نہیں کرنا چاہیے. اگر استاد کا موڈ ٹھیک نہ ہو تو فورس نہیں کرنا چاہیے. گفتگو کے وقت ادب کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پہ ایک ٹیچر کے ساتھ کیسے ایک اسٹوڈنٹ کو پیش آنا چاہیے، کیسے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے. اگر ہم کسی مجلس میں ہیں تو استاد کے بغیر جو ہے اجازت کے مجلس چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. استاد ول ڈیسائیڈ دا سلیبس اینڈ پورشن، تو اس کے لیے بحث نہیں کرنا چاہیے. اگر استاد کے ساتھ اختلاف ہو تو بھی شاگرد کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنا چاہیے، استاد کے لیے دعا کرنا چاہیے، استاد سے
سے یوزلیس کویسچنز نہیں کرنا چاہیے. استاد اگر ناراضگی کا اظہار کرے تو پھر اس اظہار کو برداشت کرنا چاہیے. تو استاد کا جس سے ہم علم سیکھ رہے ہیں ان کی جو ہے بہت بڑی اہمیت ہے اور اس اہمیت کو جو ہے سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ پورے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کتنا امپورٹنٹ ہے. اور صبر کب آتا ہے؟ جب ہم جو ہے یا تو علم حاصل کر لیتے ہیں، اور کسی چیز کا علم اگر نہیں ہو تو پھر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر سپرد کر کے اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جب ہم قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر صبر آ جاتا ہے. اور پھر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تب بھی مشکلیں جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. اور یہاں پر ڈیفینیٹلی علم حضرت خضر کو تھا، لیکن ہم جو ہے تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنا یہ ڈگریز وہ ڈگریز یہ جو ہے کورسز وہ کورسز کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علم والے ہو گئے، لیکن ہمارا علم بہت تھوڑا سا ہے. بالکل جو ہے ایک چھوٹے سے اوشن کے ڈراپ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ذات ہے جس کو کمپلیٹ علم ہے. تو اس میں بھی جو ہے یہ علم ہم کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس کو کمپلیٹ علم ہے. تو ہم کو نہیں پتا ہے کس کام میں نقصان ہے، ہم کو نہیں پتا ہے کس کام میں فائدہ ہے، ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا برا ہے. اسی لیے تو استخارہ کیا جاتا ہے. استخارہ کیا ہے؟ خیر طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو خیر ہے آپ وہ میرے لیے کریں. تو پھر استخارہ کے بعد جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کے اوپر راضی ہونا ہے. اب ایک اور سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، کیا حضرت خضر نبی تھے؟ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے سارا کام کیا تو ضرور ان کے اوپر وحی اترتی ہوگی. تو پھر اس لیے ہو سکتا ہے وہ جو ہے نبی ہی تھے. اور نبی کے اوپر وحی آتی، اللہ کا میسج آتا اور اس کی انسٹرکشنز میں وہ کام کرتے. رسول ان کے اوپر شریعت آتی اور ان سے کہا جاتا گو اینڈ پریچ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیفینیٹلی رسول تھے، تو حضرت خضر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی تھے. حضرت خضر جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی وہ ہے، یعنی لیٹر نو، حضرت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرت خضر بھی ڈیفینیٹلی اگر زندہ ہوتے تو یا پھر نہیں مرتے یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے تو پھر وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے اور جو ہے ان سے وہ کرتے. تو اس ساری چیزوں کا ذکر نہیں ہے. تو حضرت خضر جو ہے وہ زندہ ہے، اس طرح کی بات کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. البتہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو لاسٹ ٹائم تک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اٹھا لیا گیا تو پھر وہ جو ہے دوبارہ آئیں گے، وہ ایکسیپشنل ہے. دجال، یاجوج ماجوج، یہ ایکسیپشنل جو ہے ان کو لمبی عمر دی گئی، لیکن حضرت خضر کو لمبی عمر دی جانا یا قیامت تک ان کا زندہ رہنا اس کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کون سوال کرتے ہیں؟ یہودی اور قریش جو ایک دوسرے کے فرینڈ تھے. تو ان لوگوں نے 3 جو ہے سوال کیے. I hope you remember کہ روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں. تو اب جو ہے ان لوگوں نے سوال کیا ان ذوالقرنین کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، سأتلو علیکم، ان قریب میں پڑھوں گا تم پر، منہ، اس میں سے، ذکرہ، کچھ ذکر، یعنی پورا واقعہ نہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے میں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے، لیکن جتنا ضروری ہے وہ جو ہے میں ضرور بتاؤں گا. ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے. اور جو ہے ان کے بارے میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو یہ آتا ہے کہ زمین کے 2 کنارے یعنی ایسٹ سے ویسٹ تک انہوں نے کانکر کیا، اور ایک بیسٹ رولر تھے، مومن تھے. تو اب بہت سارے لوگ جو ہے یہ تھے وہ تھے، ان کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے بارے میں الگ الگ باتیں بتاتے ہیں. تو پھر ہم کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنے قرآن میں ان کا ذکر ہے. لیٹس سی کہ قرآن میں کیا ذکر ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ، بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا، ہم نے اس
کو فی الارضی زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو بسایا تھا زمین میں، پاور دیا تھا، وہ آتیناہ اور دیا تھا ہم نے اس کو من کل شیء ہر چیز میں سے سبب اسباب، یعنی جب انہوں نے جو ہے ان کو سورسز دیے تھے، ذریعے دیے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہم کو مل جاتا ہے تو باقی پوری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورسز دیے، جیسے ہمارے لیے بھی کچھ سورسز ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، بکس ہے، میڈیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو یوز کریں یا مس یوز کریں۔ ہم ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے بھلائی حاصل کرتے ہیں، تھوڑا عقل ہم یوز کریں تو ہم اللہ تعالیٰ نے جو سورسز ہم کو دیے ہیں ان کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر عقل نہیں استعمال کریں گے تو انہی سورسز کا غلط استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ سورسز جو ہے کس کو، حضرت ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیروی کی اسباب کی، یعنی ان سورسز کو یوز کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ مغرب الشمس، وہ پہنچ گیا سورج غروب ہونے کی جگہ۔ کون سی جگہ ہے؟ ویسٹ آف دی ارتھ، کیونکہ سورج غروب ویسٹ میں ہوتا ہے نا، تو ویسٹ آف دی ارتھ وہ پہنچ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سکندر تھا یعنی الیگزینڈر، بٹ ہی واز ناٹ مومن، تو پھر ہم یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ وجدہ، پایا اس کو، یعنی تو ایسا ہو نہیں رہا تھا، تو پایا اس کو تغربو، غروب ہو رہا تھا، فی عین، ایک چشمے میں، حمیئتن، کیچڑ والے، یعنی جیسے سن سیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ سمندر بالکل جو ہے کہ اندر سورج جا رہا ہے، تو ویسا ایسے نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک چشمے میں جو ہے وہ ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ووجد عندها قوما، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو، یعنی اس جگہ پر ایک قوم تھی۔ قلنا، کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ان کے دل میں جو ہے بات ڈالی، کیونکہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، بادشاہ تھے، تو ان کے دل میں الہام ڈالا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما قہ ان تعذبا، یہ کہ تو عذاب دے، و اما، اور قہ ان تتخذ فیہم، یہ کہ تو اختیار کرے ان کے معاملے میں حسنہ، بھلائی کا، یعنی ان کو جو ہے اس جگہ پر بالکل ویسٹ سائڈ دی ارتھ تک جو ہے وہ پہنچ گئے تھے، وہاں کانکر کر لیا تھا، تو خوب ایکسپلوئٹ کرے، یا پھر جیسے جو ہے مغلز نے کیا، برٹشرز نے کیا، انڈیا کو فلی ایکسپلوئٹ کیا، یا تو جو ہے اس ایریا کو یا یہاں تک تم نے کانکر کر لیا تو لوگوں کو یا تو خوب جو ہے ایکسپلوئٹ کرو یا پھر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ قالا، اس نے کہا، اما، لیکن، من ظلم، جس نے ظلم کیا، وہ مومن تھے، تو انہوں نے جو ہے، اب مومن تھے تو ضرور اس ٹائم پر بھی کوئی نہ کوئی شریعت تو تھی ہوگی نا، تو وہ اپنی شریعت کے، اپنے دین کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو، ثُمَّ يُرَدُّ، پھر وہ لوٹایا جائے گا، إِلَىٰ رَبِّهِ، اپنے رب کی طرف، یعنی قیامت کے دن، فَيُعَذِّبُهُ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابًا نُكْرًا، سخت عذاب، یعنی دنیا کی سزا تو چھوٹی ہے، اگر کوئی انسان جو ہے اقتدار ملنے کے بعد دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر اس کو سخت عذاب ملے گا۔ وَأَمَّا، اور لیکن، من آمنہ، جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اچھا۔ وَسَنَقُولُ، اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو، اس کو، من امرنا، اپنے حکم میں سے، یسرا، آسان، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کو دنیا میں آسانی دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اب یہ بادشاہ تو مومن تھا، کانکر کرنے کا مقصد دنیا حاصل نہیں تھا، لوگوں کو بندے بنانا ہے، غلام بنانا نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ مومن تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کو اسٹیبلش کرے۔ ثم، پھر، اتبع سببا، اس نے پیر کی اسباب کی، یعنی ویسٹ کو کانکر کرنے کے بعد اور سورسز کو استعمال کیا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ مطلع، جب وہ پہنچ گیا مطلع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی ایسٹ کی طرف پہنچ گیا، وجدہا، پایا اس کو، تطلع علی قوم، کے طلوع ہو رہا ہے ایک قوم پر، لم نجعل لہم، نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونہا سترا، اس کے ادھر کوئی پردہ، یعنی ایک دم کھلا میدان تھا، سورج سے بچنے کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا، یعنی یہاں کے لوگ
شاید گھر نہیں بناتے تھے، ٹینٹس نہیں جو ہے بناتے تھے، بلکہ غاروں میں رہتے تھے. تو ایسا تھا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ تھی جہاں لمبے ٹائم تک دن ہوتا ہے، جیسے کہیں کہیں 6 months ڈے 6 months نائٹ جیسے ہوتی ہے. تو بالکل ایسٹ میں ایسی جگہ وہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ لمبے لمبے ٹائم تک 6 months یا کئی مہینے ڈیز ہی ہوتے تھے، رات نہیں ہوتی تھی. کذالک اسی طرح وقد اور تحقیق احطنا بما گھیر رکھا تھا ہم نے لدیہ جو اس کے پاس تھا، یعنی علم بھی تھا اور سورسز بھی تھے خبرا قبر میں سے. ثم اتبع سببا پھر اس نے پیروی کی اسباب کی، یعنی اور ٹریول کر کے کانکر کیا. مومن تھے وہ تو بس کوشش کرتے جاتے تھے اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ تھے اور سورسز کا استعمال کرنے والے، سورسز کو اچھی طریقے سے یوز کرنے والے تھے. حتی اذا بلغ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان. اب دو پہاڑوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ ویلی ہوتی ہے. وہ وہاں ایک ویلی میں پہنچے. وجد اس نے پایا من دونہما قوما ان کے علاوہ ایک قوم کو لا یکادون نہ قریب تھے یفقہون قولا کہ سمجھتے بات کو، یعنی ذوالقرنین کی بات کو نہیں سمجھتے جو وہ سمجھاتے. اور کچھ جو ہے آج بھی کچھ ایسے ٹرائبز ہیں جو جاہل ہے، بات کو نہیں سمجھتے، کمیونیکیٹ نہیں کرتے. قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنینی اے ذوالقرنین، ہو سکتا ہے اشارے سے کہا یا کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر کے انہوں نے سمجھا. ان یاجوج بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج یہ دونوں جو ہے ان کے بارے میں کہا یہ قوم نے، یعنی ویلی میں ایک قوم تھی جو ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھتی تھی کیونکہ ان کو لینگویج نہیں آتی تھی. کچھ ایسے لوگ تھے لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح جو ہے ذوالقرنین سے کمیونیکیٹ کیا اور جو ہے ان کو بات سمجھائی کہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں. فہل نجعل تو کیا ہم بنائے لک خرجا تیرے لیے خراج، یعنی وی ول پے یو فار دیٹ، الا ان تجعل اس بات پر کہ تو بنائے بیننا و بینہم سدا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک روک یا ایک باندھ. اب یہ دونوں جو ہے یاجوج اور ماجوج دونوں آتے اور خوب فساد کرتے، تو لوگوں کی ریکویسٹ پر ذوالقرنین نے انہیں کیا بند کر دیا. یہ قیامت کے قریب دوبارہ نکلیں گے. اس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہے، 96-97 میں آتا ہے. جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اس وقت سچا وعدہ ہے نا، قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی علامت قیامت میں سے ہے یہ. اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، غیب کی خبروں میں سے ہے. ہم جو ہے اتنا سارا ورلڈ ڈسکور کیے ہیں لیکن ایوری ڈے وی ڈسکور نیو تھنگ. تو وی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں ان کو بند کیا، کہاں وہ دیوار تھی. وہ دیوار ورٹیکل تھی، ہاریزونٹل تھی، زمین کے نیچے تھی، اوپر تھی، سمندر میں تھی، اللہ نوز بیسٹ. یا پھر اس ٹائم جو ذوالقرنین اور ان کی جو ساتھی قوم تھی دے نو کہ وہ کہاں ہیں کیسے ہیں، لیکن اس کا ذکر قرآن میں ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوگی. قال ما مکنی اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھ کو فی ہی اس میں ربی میرے رب نے خیر بہتر ہے، فاعینونی بقوت پس مدد کرو تم سب میری ساتھ قوت کے، یعنی مجھے مین پاور چاہیے، لوگ چاہیے. کیونکہ وہ لوگ تو پیسے دینے والے تھے، پیسے تو تھے، ان کو پیسے نہیں چاہیے تھے، وہ اجر کے لیے کر رہے تھے. آئی نیڈ مین پاور. اجعل میں بناؤں بینکم و بینہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردما ایک مضبوط دیوار. یہاں پہ ایک اسائنمنٹ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. یاجوج ماجوج کے بارے میں جتنے احادیث آپ کو صحیح احادیث کلیکٹ کریے اینڈ گیٹ می دا انفارمیشن اباؤٹ، یعنی آپ کو یہاں پر تو میں دی ہوں لیکن احادیث میں ان کا جو ہے کیا ذکر ہے اور واٹ مور انفارمیشن یو کین گیٹ اباؤٹ دیز ٹو قوم فرام کریکٹ جو ہے سورسز یو گیٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا میں کیا کروں، اجعل بینکم و بینہم ردما میں بناؤں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار. آتونی زبرا دو مجھے لوہے کی چادر، یعنی شیٹس آف آئرن مجھے دو، الحدید لوہے کے ٹکڑے، یعنی اتنے زیادہ کوانٹٹی میں مجھے دو. حتی یہاں تک کہ اذا ساوا جب برابر کر دیا بین الصدفین دو کناروں کے درمیان، قالا کہا انفخوا پھونکو. حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا جب کر دیا اس کو آگ، یعنی اس لوہے کو ریڈ ہیٹ جو ہے اس کو کر دیا. قالا آتونی کہا دو مجھ کو، افرغ میں انڈیلوں، علیہ قطرہ اس پر پگھلا ہوا تانبا، یعنی لوہے کی دیوار پر مولٹن کاپر کو ڈال کر
कॉपर एंड आयरन से जो अलॉय बनता है, जो आज हम जो है साइंस में सारी चीज में पढ़ते हैं, बेस्ट वेदर रेजिस्टेंस होता है। कुरान में इतने साल पहले जो है इसका जिक्र है, तो इससे पता चलता है कि जुल्करनैन को मेटलर्जी का भी इल्म था, और इतनी अच्छा इल्म और इतनी जो है स्ट्रॉन्ग दीवार उन्होंने बनाई। फमस ताऊ, तो ना हिम्मत हुई यज़हरूहु के वो चढ़ सके उस पर, यानी इतनी ऊंची दीवार पर या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग दीवार पर। वमा, और ना वो इस्तताउ लहु नक़बा, ताकत रखते थे उसके लिए, नक़ब लगाने के लिए, सुराख करने की भी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सुराख भी नहीं कर पाए। क़ाल हाज़ा रहमतुम, कहा ये रहमत है, मिर रब्बी, मेरे रब की तरफ से। यानी क्रेडिट भी देखिए, इतनी इल्म के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद, इतनी अच्छी दीवार बनाने के बावजूद क्रेडिट खुद नहीं लिया और कहा कि ये रब की रहमत है। फ़इज़ा जाअ, फिर जब आ जाएगा, वादु रब्बी, मेरे रब का वादा, यानी क़यामत, जअलहु दक्का, कर देगा उसको बराबर। यानी इतनी मजबूत दीवार भी क़यामत के करीब क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। वकान वादु, और है वादा, रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब का सच्चा, यानी क़यामत के वक्त जो है वो याजूज माजूज वो दीवार के आगे निकल जाएंगे। व तरकना, और हम छोड़ देंगे, बादहम, उनमें से बास को, यौमइदिन, उस दिन, यमूजु, मिलजुल जाएंगे, फी बादिन, बाज में, व नुफिखा फिस सूरी, और फूंक मारी जाएगी सूर में, फर्स्ट सूर सेकंड सूर ये होगा। फजमअनाहुम, तो हम जमा कर लेंगे उसको, जमा कर लेना। अब कुड बी की याजूज माजूज जो है वो सब लोग जो है क्या होंगे, जमा हो जाएंगे, यानी वो लोग मिल जाएंगे, फिर जो दुनिया में लोग हैं वो सब मिल जाएंगे, सब जगह जो है अल्लाह ताला क्या करेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे, और क़यामत के दिन जो है सबका हिसाब किताब होगा। अब देखिए सूरतुल कहफ एवरी फ्राइडे हम पढ़ते हैं, तो हर लेसन, जैसे सूरतुल इसमें कहफ में जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इल्म का, उस्ताद का, इल्म के लिए सफ़र करने का, ये सारे लेसन। फिर यहाँ पर देखिए इतना बड़ा बादशाह है, सोर्सेस का, पावर का, इंटेलिजेंस का, फिर हज़रत ख़िज़र का, और यहाँ पर इवन ज़ुल्क़रनैन के हम्बलनेस, ईमान, तौहीद, नरमी, फिर क़यामत का जिक्र है, क़यामत पर ईमान, फिर सोर्सेस का जिक्र है, यूज़ ऑफ सोर्सेस। तो ये सारी चीज़ें एवरी फ्राइडे वी आर सपोज टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ। तो फिर ये क्या होगा, क़यामत का जो है जिक्र यहाँ पर अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे। वह औरदना, और हम पेश करेंगे, जहन्नमा, जहन्नुम को, यौमइदिन, उस दिन, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, औरदा, पेश करना, यानी जहन्नुम विल बी प्रेजेंटेड एज अ प्रेजेंटेशन। तो 70,000 फरिश्ते इसको खींच कर लेकर आएंगे। ये एक जो है हदीस में आता है, अल्लदीना, वो लोग, यानी वो काफिर जिनके सामने जहन्नुम लाई जाएगी, तो कानत आयुनुहुम, थी उनकी आंखें, फी गिताइन, पर्दे में, अन जिक्री, मेरे जिक्र से, यानी अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते थे, ना अल्लाह ताला को पाक मानते थे, ना अल्लाह ताला का किसी तरह से जिक्र करते थे, ना कुरान, क्योंकि सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह ताला का कुरान है। वकानु, और थे वो, ला यस्ततिऊन समा, इस्तिताअत न रखते सुनने की। तो काफिर जो है अल्लाह ताला उनके यहाँ पे सिफात बताए जा रहे हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, और दूसरा जो है इस्तिताअत सुनने की नहीं रखते। अब हम तो कहते हैं अपने आप को मुसलमान, तो फिर अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं मुसलमान, अब यहाँ पर इस्तिताअत नहीं रखते सुनने के, यानी सुनना पसंद नहीं था। हम में से कितने ऐसे मुसलमान हैं, जब दीन की बात बताई जाती है, हक की बात बताई जाती है, सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारी मर्जी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी इंटरेस्ट की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं उसके खिलाफ वो बात की जाती है, दिलचस्पी उसमें नहीं होती। तो फिर अब एक जो है कानों आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। तो यहाँ पर पर्दे में है, तो उनकी आंखें पर्दे में थी, किससे? अल्लाह ताला के जिक्र से। तो यहाँ पर काफिरों के जो है क्या बताए जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। तो अपने आप को देखना है। अफ़हसिबल्लज़ीना, क्या भला गुमान रखते हैं वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, अन यत्तखिदू, के वो बना लेंगे, इबादी, मेरे बंदे को, मिन दूनी औलिया, मेरे सिवाय दोस्त या मददगार। इन्ना अअतदना, बेशक हमने तैयार की, हमने जहन्नम लिल काफिरीना नुजुला, जहन्नम को काफिरों के लिए बतौर मेहमानी, यहाँ पे तंजिया तौर पे बतौर मेहमानी जो है कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो बना ले, यहाँ पे क्या भला गुमान रखते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मेरे सिवाय दोस्त या मददगार। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे बेशक हमने तैयार की, हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए बतौर मेहमानी, यानी मेरे बंदों को मेरे सिवाय दोस्त या मददगार। यानी क्या है
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کس کو مددگار بناتے ہو؟ کس کو؟ ملائکہ کو، جنات کو، سورج کو، چاند کو، انسانوں کو، سب سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ یا پھر ان کی بات مان کر اللہ کے سوائے جو ہے تم کام کر رہے ہو؟ تو پھر ایسے لوگ جو اللہ کے سوائے کسی اور کی بیسیکلی عبادت کرتے ہیں یا کسی اور کی بات مانتے ہیں یا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو وہ کافر ہے، اور ایسے کافروں کے لیے جہنم جو ہے ٹھکانہ ہے اور اس میں مہمانی ہے۔ یہاں کی آیت بہت بہت امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ۔ قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو، بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے، یعنی سب سے زیادہ نقصان میں جو ہے ہونے والے اعمال میں سے، یعنی عمل کے لحاظ سے ہم بتائیں سب سے زیادہ نقصان میں لے کر جانے والے یا سب سے زیادہ نقصان دینے والے عمل کون سے ہیں؟ الذین ضل، وہ لوگ گم ہو گئی، سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، بے شک وہ اچھے کر رہے ہیں کام، یعنی پوری کوشش دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی کوشش ہو رہی ہے، انجینئر بننے کے لیے، پروموشنز کے لیے، گھر، گاڑیاں، سونے چاندی، سٹیزن شپس، ڈگریز، دنیا 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 دنیا۔ اس میں دنیا کی کے علاوہ پہ اللہ کی رضامندی کی بات کہاں ہے؟ قیامت کے اچیومنٹ کی بات کہاں ہے؟ اولئک، یہی، الذین، یہ لوگ ہے، کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا۔ کیا؟ ایک تو شرعی آیات کا بھی عمل نہیں کیا، اس کو امپورٹنٹ نہیں سوچے، کونی آیات کا بھی کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، بگ بینگ ہو گئی، یہ ہو گئی، نیچر خود سے ایسا ہو گیا، تو یہ انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی قیامت کے دن کا، کیونکہ اس کی تیاری ہی نہیں کی۔ دنیا کے لیے تو سب کچھ کیا، لیکن قیامت کے دن کی تیاری کیا کی؟ فَحَبِطَتْ، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ساری کوشش جو دنیا کے لیے کیے تھے وہ ویسٹ ہو گئی، کیونکہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی رزلٹ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ، تو نہیں ہم قائم کریں گے، لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے لیے قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، یعنی آخرت کے دن ان کی کوشش کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ نیت ان کی کیا تھی؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے تھی۔ جیسے اگر آپ کوئی محنت دنیا میں کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کا اجر طلب کرنے کی جو ہے نیت نہیں تھی، لیکن دنیا میں سکسیسفل بننے کے لیے تھی، تو پھر دنیا کی نیت تھی، تو اس کے لیے اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اچھا ایون اگر دین کا علم کوئی حاصل کرتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، لوگوں میں جو ہے بڑا مانا جاؤں، تو اس کا بھی جو ہے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا کا علم بھی ہم اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، جیسے اگر میں اچھی ڈاکٹر بن جاؤں تو اپنی قوم کو جو ہے اس کا وہ کروں گی، اس علم کو اللہ کی رضامندی کے لیے کروں گی، کسی بھی طرح کا دنیا کا علم، اس سے میں اپنی قوم کو آگے بڑھاؤں گی، اس سے اللہ کی رضامندی حاصل، تو پھر اس کا اجر ضرور ہوگا۔ بظاہر جو ہے عالم ہوتا ہے، لیکن جہنم کی ایک وادی ہے جب الحزن، یعنی اندھا کنواں ہے اس کا مطلب، تو جہنم خود 400 بار پناہ مانگتی ہے، اور اس میں دکھاوے کے علماء ہوتے ہیں۔ حدیث میں مسند احمد کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ ذالک، یہ، جزاؤہم، ان کی جزا، جہنم ہے، بما کفروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی دنیا کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی، اور بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو ہزوا، مذاق، یعنی مذاق۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں گے، کہیں جادوگر کہا، کہیں جو ہے کچھ کہا، کہیں جو ہے پورا کا پورا وہ کر دیا، اب کہیں ان کے عمل کا مذاق اڑایا، کہیں کچھ کہا، کہیں کہا کہ وہ چلتے پھرتے کیوں ہیں، کبھی کچھ کہا، کبھی کہا کہ وہ شادیاں کیوں کرتے ہیں، نے ہر طریقے سے رسولوں کا مذاق بنایا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے انکار کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا، لیکن ان سے اپوزٹ جو ہے وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، یعنی جو اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنت ہو، کانت ہے لہم، ان کے لیے، جنات، باغ، الفردوسی، فردوس کے، جنات باغ
जन्नतुल फिरदौस के बाग की तौर नुज़ुला मेहमानी की तौर पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो हम अगर डिजर्व भी नहीं करते थे, नहीं नहीं अल्लाह ताला जन्नत का कोना कोना, नहीं, मांगो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगो, खालिदीन फिया, हमेशा रहने वाले हैं उनमें, ला यबगूना, न चाहेंगे, अनहा हिवला, उनसे जगह बदलना या टलना। यानी जन्नतुल फिरदौस या जन्नत ऐसी जगह होगी जहाँ से कहीं बोर नहीं होंगे। देखिए अब हम कोई भी एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं, एक जगह, एक पार्क जाते हैं या एक हिल स्टेशन जाते हैं, कोई वैली जाते हैं, कोई बीच जाते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम नहीं, बस है चलो लेट्स गो बैक। लेकिन जन्नत ऐसी जगह होगी जहाँ से कभी बोर नहीं होंगे और वो जगह हम बदलना नहीं चाहेंगे। कुल लौ खान अल बहरु, कह दीजिए अगर हो जाए समंदर, मदादा, स्याही यानी इंक, ली कलिमाती, बातों के लिए, रब्बी, मेरे रब के, यानी अल्लाह के इल्म, अल्लाह की आयात। यानी अब आप कुरान ही देखिए, हर बार नई चीज, नया सबक मिलता है। आप कितने बार कुरान पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला के वो हम अगर शुरू कर दें तो फिर उसके लिए समंदर को हम इंक बना दे, ला नफीदल बहरु क़ब्ला, अलबत्ता खत्म हो जाए समंदर इससे पहले, अंग तंग फद कलिमात रब्बी, के खत्म हो मेरे रब की बात, वलो, और अगर जिना लाए हम बिमिथलिही मददा, उसके माने मदद, यानी और अगेन उसको रिप्लेस कर दे। तो अब जो है वो और क्या हो जाएंगे, ये समंदर को रिप्लेस करके फिर इंक लेकर आए तो फिर वो इंक भी खत्म हो जाएगी। यानी अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला की बातों से जो हमको सबक मिलता है, या फिर अल्लाह ताला की क्रिएशंस जो है, अल्लाह ताला के बारे में हम लिखते जाए, या फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने जो बातें बताई है, जैसे असहाबे कहफ, हजरत खिज़र, ज़ुल्क़रनैन, वो तो कुछ कुछ शॉर्ट शॉर्ट में बताई है, जितना ज़रूरी है उतनी बताई है, पूरा नहीं। लेकिन ये बात जो अल्लाह ताला की है उसको हम बताते जाए तो जो समंदर है उसको इंक बना दे, फिर उसको खत्म हो जाए तो रिप्लेस कर दे, तो वो फिर भी जो है बात कंप्लीट नहीं हो सकती। इतनी इन डेप्थ बात है, वो हम समझ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। अल्लाह ताला का इल्म इतना वास्ट है और हम जो है बिल्कुल एक छोटा सा दिमाग है, हमारे दिमाग में जा भी नहीं सकती बात। कुल इन्नमा, कह दीजिए बेशक, अना बशरुम, मैं एक इंसान हूँ, मिथलुकुम, तुम जैसा, यूहा, वही की जाती है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं भी वही का मोहताज हूँ। इवन आई डोंट नो, जो पिछली बातें हैं वो मुझे मालूम नहीं थी, मैं भी वही का मोहताज था। इल्लैया, मेरी तरफ, अन्नमा इलाहुकुम, बेशक इलाह तुम्हारा, इलाह वाहिद, एक ही इलाह है, यानी हकीकी इख्तिदार रखने वाला एक इलाह अल्लाह ताला है। फमन कान यरजू लिक़ा, तो जो कोई हो उम्मीद रखता मुलाकात का, रब्बी, अपने रब की, फल या अमल, बस चाहिए कि अमल करे, अमलन सालिहा, नेक अमल, वला युशरिक, और न शरीक ठहराए, बि इबादती, इबादत में, रब्बी, अपने रब के, अहदा, किसी एक को। यानी रसूल भी किसी और की इबादत नहीं करते, ना किसी और से दुआ करते। तो अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह को इलाह जो मानते हैं उसका डिक्लेरेशन हो रहा है। और रब, और यहाँ पे वला युशरिक बि इबादती, और ना शरीक ठहरा इबादत में, रब्बी ही अहदा, अपने रब की किसी एक को, न अकीदे में, न अमल में, न दुआ में, न जो है किसी, न झुकने में, न इल्तिजा में, न पनाह तलब करने में, न माला जपने में, न तस्बीह करने में, न जुबा करने में, न तकर्रुब चाहने में, जानवरों को जो है स्लॉटर करते वक्त, न नेमतों पर शुक्र अदा करते वक्त, न उम्मीद पर, न शदीद मोहब्बत में, न जो है अपने रोजमर्रा के इबादतें जैसे रोजा है, सदका है, खैरात है, तवाफ है, किसी में भी, कोई भी अमल में अल्लाह के सिवाय किसी और को शरीक नहीं ठहराना है, क्योंकि एक अकेले इलाह अल्लाह ताला ही है और एक अकेले जो है इबादत के हकदार अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला हमको तौहीद पर रखे और हर तरह के शिर्क से हमेशा हमेशा महफूज रखे। आमीन।